عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بیٹا آج ہم جو کہانی پڑھیں گے وہ بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ ایک قصہ ہے ایک ایسے انسان کا جس نے ایسے گھر میں پناہ لی کہ جس گھر کے سربراہ کو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکا تھا، اور پھر اس کے اوپر کیا گزری یہ ہم پڑھیں گے اس کہانی میں۔ تو ابھی آپ کتاب کو کھولیے اور صفحہ نمبر 32 پر آئیے تاکہ ہم اس دلچسپ کہانی کا آغاز کر سکیں۔ جی تو بچوں، کہانی کا نام ہے خون کا بدلہ۔ خون کا بدلہ مطلب قتل کا بدلہ لینا۔ جیسے کہ ایک انسان نے کسی کو قتل کر دیا ہو، مار ڈالا ہو، تو اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے دوسرے انسان کو مار کر۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب دین اسلام جو تھا وہ عام نہیں ہوا تھا تو اہل قریش کے میں یہ ایک رواج تھا کہ اگر ایک قبیلے کا فرد مار دیا جاتا تو دوسرا قبیلہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک وہ اپنے مقتول کا بدلہ نہیں لے لیتا تھا، یعنی کہ سامنے والے قبیلے کو کہ کسی فرد کو قتل نہیں کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی بدلے کی ہی کہانی ہے، اور اس کے جو مین کردار ہیں وہ ہے مراد خان۔ ٹھیک ہے، اور مراد خان جو ہیں وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو کسی نے بہت شدید زخمی کر دیا ہے، اتنا شدید زخمی کہ اب اس کی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اور وہ گھر آتا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے کیا گفتگو کرتا ہے یہ ہم پڑھیں گے پہلے پیراگراف میں۔ پینسل سب کے پاس موجود ہے، میرے پاس بھی پینسل موجود ہے، اور ہم لکھیں گے الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ، اور ہم سبق بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے لیے پڑھائی کروں گی، آغاز کرتے ہیں۔ مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ منظر بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا وہاں پر۔ جب کہانی کا آغاز ہو رہا ہے تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس منظر کے بارے میں کہ وہاں پر جو مراد خان نامی شخص ہے وہ خون میں لت پت ایک چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے۔ حجرہ ایک کمرہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھوڑا جو ہے ہماری یہ پٹھانوں کی کہانی ہے تو اس لیے یہاں پر جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ بھی ان کی روایات سے جو ہیں وہ وابستہ ہوں گی۔ گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے، اس کے کمرے میں جمع تھے۔ اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھی، دکھ کے مارے۔ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی جو تھی وہ نڈھال ہو رہی تھی، بالکل وہ کمزور ہو گئی تھی، بہت تھک گئی تھی رو رو کے، اور بہت زیادہ وہ لاغر ہو گئی تھی۔ مراد خان کی حالت لہجہ بہ لہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لہجہ بہ لہجہ، لمحہ با لمحہ لکھتے جائیے۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی، زرد ہو گئی، پیلا پڑ گیا تھا اس کا رنگ۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ نکاہت، کمزوری، نکاہت کے اوپر لکھیے کمزوری۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا۔ ضبط سے کام لینا، صبر سے کام لینا، قابو کرنا اپنے آپ کو۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ سب کا دھیان جو تھا نا، توجہ یعنی کہ دھیان سے وہ مراد خان کی بات سن رہے تھے۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا، آہستہ آہستہ آواز میں بول رہا تھا۔ دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا، آ گیا ہے، آن پہنچا، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اب جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، بہت زور زور سے۔ مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرایا۔ اس نے کہا، میں دنیا سے ایک حسرت لیے جاتا ہوں۔ حسرت، وہ خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو۔ انسان بہت ساری خواہشیں رکھتے ہیں نا اپنے دل میں، تو جو خواہشیں پوری نہیں ہوتی ان کو حسرت کہتے ہیں۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری بے چین روح کو سکون ملتا، لیکن افسوس۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنا کہہ کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔
الفاظ کے معنی آپ نے لکھ لیے نا؟ چلیں. مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پہ پڑا تھا. مراد خان نامی شخص، خان سے آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ کوئی پٹھان تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک پٹھان تھا جو کہ اس وقت چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اور خون میں لت پت تھا، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ اس کا خون بہہ رہا تھا. گاؤں کے لوگ جو تھے وہ اس کے حجرے میں، اس کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کو کسی نے اس کے اوپر وار کیا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، وہ زخمی ہے، تو سب لوگ اس کے حجرے میں، اس کے کمرے میں جمع ہو گئے. اس کی بیوی اور بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھی. اس کی جو ایک بیٹی تھی اور اس کی جو بیوی تھی، وہ دونوں جو تھی وہ اتنا زیادہ وہ شدت غم سے نڈھال ہو گئی تھی، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مراد خان جو ہے وہ اتنی خراب حالت میں ان کے سامنے ہے. مراد خان کی حالت جو تھی وہ لہجہ بلہجہ، لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا. تو خون بہنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی جو طبیعت ہے وہ بگڑ رہی تھی، اور ہر لمحہ جو تھا وہ اس پہ بھاری تھا، اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوئے جا رہا تھا. زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو کی تھی، اور کیونکہ اس کا خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا، اتنا زیادہ خون بہہ رہا تھا کہ اس کے جو رنگت تھی، یعنی کہ چہرے کا جو رنگ تھا وہ سرخ ہونے کی بجائے، کیونکہ پٹھانوں کا رنگ آپ کو معلوم ہے سرخ اور سفید ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا خون بہہ گیا کہ اس کا جو چہرے کی رنگت تھی وہ زرد پڑ گئی، وہ بالکل پیلا پڑ گیا کمزوری کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی بات کرے، وہ کہنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، مگر کمزوری اتنی زیادہ تھی، نکاہت کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا وہ بات کہنا. آخر اس نے ہمت کر کے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا. اس کا ہاتھ اٹھتا ہوا دیکھ کر سب لوگ جو تھے باتیں کر رہے تھے آپس میں یا رو رہے تھے، وہ سب خاموش ہو گئے کہ یہ کچھ جو کہنا چاہتے ہیں ہم اس کی بات سن لیں. اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا. اب جب سب لوگ خاموش ہوئے تو اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی اپنے آپ پر کنٹرول کیا، قابو کیا، خود کو صبر سے کام لیا اور خاموش ہو گئی. سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی. سب بڑے غور سے، بڑی توجہ سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اب یہ کیا کہے گا. کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا. وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا، دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا. انتہائی کمزوری، لاغری اور کمزور لہجے میں اس نے کہا کہ دشمن اپنا کام کر گیا ہے، یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ میری دشمنی تھی ان لوگوں نے اپنا کام کر دیا، وار کر دیا مجھ پر، جو مجھے گولیاں لگی ہیں اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اور میں بہت جلد جو ہے وہ موت کو گلے لگا لوں گا، مر جاؤں گا. اس کی بیوی اور بیٹی جب یہ جملہ سنا تو وہ برداشت نہیں کر پائیں. ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھر سے دھاڑے مار مار کر چیخ چیخ کر اونچی آواز میں رونے لگ گئیں. مراد خان نے انہیں خاموش کرایا، انہیں ایک دفعہ پھر اشارے سے خاموش ہونے کا کہا، اور پھر کہا کہ میں دنیا سے ایک حسرت لیے جاتا ہوں، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری بے چین روح کو سکون ملتا. لیکن افسوس کہہ کے وہ چپ ہو گیا. مراد خان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میری ایک شدید خواہش تھی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرا بازو بنتا، میرے بدلہ لیتا، لیکن یہ خواہش میری پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا مگر مجھے بیٹے کی دولت سے نہیں نوازا. تو اب کیا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے اندر یہ خواہش میری ایک حسرت بن کے رہ جائے گی کہ کاش کوئی ایسا ہوتا، میرا بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا، میرے دشمنوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچاتا، انہیں بھی مار کے ہی دم لیتا، تو میرے روح کو سکون ملتا. لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں سے اس بات کے بعد کیا ہوا کہ آنسو بہنے لگے. چلیں بیٹا پیج جو ہے وہ پلٹ لیجئے، صفحہ نمبر 33. مراد خان کی بیٹی سپن گل بھی یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی. یہ بات سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا. جی اب اس کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا سپن گل. ٹھیک ہے، پٹھانوں کے نام ایسے ہوتے ہیں نا، بہت خوبصورت نام ہوتے ہیں پٹھانوں کے، مختلف سے، ان کے معنی بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو بچی ہے اس کا نام ہے سپن گل. ٹھیک ہے، اس نے جب اپنے باپ کی حسرت کے بارے میں سنا، اس کی خواہش کے بارے میں سنا، تو کیا ہوا
کہ وہ بھاگ کے اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ کی اور کہا کہ بابا تم غم نہ کرو، تم اس بات کو جو ہے وہ افسردہ ہو کر اس بات سے اس دنیا سے رخصت نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لوں گی، یعنی کہ آپ کے دشمنوں کو ماروں گی، اور جب تک میں نے ان کو نہ مارا میں چین کی نیند جو ہے وہ مجھ پر حرام رہے گی، میں کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو پاؤں گی۔ اس کی یہ بات سن کر سب لوگوں نے اس کی ہمت کی تعریف کی کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور جو اس کا باپ تھا برہان خان وہ بھی پرسکون ہو کر جو ہے اس نے اپنا آخری سانس لیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگلا پیراگراف دیکھیے۔ دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی، وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود وہ اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس بات کو، اس واقعے کو، جب کہ مراد خان جو تھا اس کی موت واقعہ ہوئی، بہت دن گزر گئے، دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے، وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر سپن گل جو تھی وہ اپنے وعدے کو بالکل نہ بھولی۔ اس کو اپنا وعدہ بڑے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے اپنے مرتے ہوئے باپ سے کیا وعدہ کیا تھا، اور اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کا جو ٹھانی تھی وہ اس کے اوپر قائم تھی۔ اس کو کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے باپ کے قاتل کا پتہ چلا سکے کہ وہ کون شخص تھا جس نے اس کے باپ کو اوپر گولی چلائی تھی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لائے۔ اس کو قاتل کے بارے میں اس کو کوئی نشانی معلوم نہیں تھی، کوئی نام پتہ تو دور کی بات، اسے اس کا حلیہ تک پتہ نہیں تھا کہ اس کے باپ کا قاتل کون شخص تھا۔ اس کو لوگوں نے صرف اتنا بتایا تھا کہ کوئی شخص تھا جس نے گولیاں چلائیں اور پھر وہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور ہم تمہارے باپ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لے آئے۔ اب کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو وہ اس کو کیا بتاتے، اس لیے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ پتہ لگانے کے لیے بے چین تھی۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہوتی گئی۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ، مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی۔ غافل، بے خبر، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لاپرواہ۔ ہاں جی، سپن گل جو تھی اس کو وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، دن رات اس کے دماغ میں ایک ہی بات رہتی تھی کہ کسی طرح اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے باپ پر گولی چلانے والا شخص کون ہے تو وہ اس سے بھی مار ڈالے اور اپنے باپ کا بدلہ لے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اسے قاتل کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لوگوں کو لگا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سپن گل جو ہے وہ اس بات کو ذہن سے نکال دے گی اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک نارمل زندگی گزارنے لگ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے جذبات میں کمی آنے کے بجائے شدت پیدا ہوتی گی، اس کے جذبات میں شدت پیدا ہوگی، مطلب اس بدلہ لینے کا شوق جو تھا وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم خوبصورت ہو، نوجوان ہو، اپنی زندگی آگے چلاؤ، کیوں تم اپنی زندگی تباہ اور برباد کر رہی ہو، کیوں اپنے آپ پہ رحم نہیں کھاتی ہو، تمہیں اس عمر میں اپنا گھر بسانا چاہیے، اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ مگر جو سپن گل تھی اس پر ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک بات اٹکی ہوئی تھی کہ اس نے بدلہ لینا ہے اور اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ وہ اتنا زیادہ اس بات کے اندر وہ کھو گئی تھی، بدلہ لینے کے متعلق وہ ہر وقت سوچتی رہتی تھی کہ تو اس کا چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتی، مگر وہ اس بدلے کے چکر میں اپنی ماں کی خدمت کی طرف سے بھی غافل ہو گئی تھی، لاپرواہ ہو گئی تھی، کہیں نہ کہیں اس سے کمی ہو جاتی تھی، وہ اپنا دھیان ماں کا نہیں رکھ پاتی تھی اور ماں کی اس طرح سے خدمت نہیں کر رہی تھی جیسے اسے کرنی چاہیے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے۔ ایک رات سپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے، بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال نہیں کہ میرے کوئی بیٹا نہیں، تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب ماں بھی جاگ پڑی تھی، ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑام سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک تو اسے دیکھتی رہی، پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔
اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے گی۔ نوجوان نے پوچھا، تمہارے شوہر کا کیا نام تھا؟ اس نے کہا، مراد خان۔ جی، اس کا یہ پیراگراف کافی لمبا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک طرح سے پوری کہانی جو ہے وہ ایک کروٹ لے رہی ہے اور ایک نیا کردار جو ہے اس کہانی میں داخل ہو رہا ہے۔ اب یہ کردار کون ہے اس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے۔ ابھی کے لیے میں الفاظ کے معنی آپ کو بتا رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ وہ بھی لکھتے جائیے۔ مجھے کوئی ملال نہیں، دوسری لائن میں دیکھیے، ملال، ملال کا مطلب ہوتا ہے دکھ، ٹھیک ہے۔ گونجتی رہی، آواز کا گونجنا، آواز جب سنائی دے تو وہ بار بار سنائی دے رہی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک آواز جب ہمیں بار بار سنائی دیتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں آواز کا گونجنا۔ اس میں اور کون سا، ہاں جی، یہ نوجوان دھڑام سے اندر آ گرا۔ دھڑام یعنی کہ آواز ہے، دھڑام کی آواز ہوتی ہے نا کسی چیز کے گرنے کی آواز، دھڑام۔ وہ جو جب وہ نوجوان گرا تو اس کے گرنے کی آواز تھی وہ۔ بدبخت، بد نصیب، مہلک، جان لیوا۔ چلیں جی، ہاں یہ ایک لفظ رہ گیا ہے، رفع، دور، رفع ہونا، دور ہو جانا کسی چیز کا۔ جی، میں اب آپ کو اس کی تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ ایک رات کا یہاں پہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اسپن گل جو تھی وہ سو رہی تھی اور اس نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، اور اس کا باپ جو تھا وہ خواب میں آ کر اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ بیٹی، میری روح تجھ سے بہت خوش ہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں۔ اس غم کا اظہار کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا نا کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، لیکن اب وہ اپنی بیٹی سے خواب میں آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تم نے میرے بیٹوں سے بڑھ کر، اگر کوئی میرے بیٹے ہوتے بھی، تم نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے، کہ اگر کوئی میرا بیٹا ہوتا بھی تو وہ اتنی زیادہ محنت نہ کرتا میرے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے جتنی کہ تم نے کی ہے۔ تم ہر وقت اس کو تلاش کرنے میں لگی رہتی ہو، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے۔ اب تم اس خیال کو، کس خیال کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بیٹا؟ اس خیال کی کہ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لوں گی، ٹھیک ہے۔ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو اور صرف اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کیا کرو۔ اس خواب سے اسپن گل جاگ اٹھی۔ اسپن گل جو کہ گہری نیند میں تھی، خواب دیکھ رہی تھی اور خواب میں اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، وہ ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی، وہ جاگ اٹھی اور پھر اس کے کانوں میں بہت دیر تک اپنے بابا کی جو تھی آواز وہ گونجتی رہی، وہ بار بار اس کو یہی سنائی دے رہا تھا کہ تم میرے قاتلوں کا جو ہے وہ تلاش بند کرو اور اپنی ماں کی خدمت شروع کر دو۔ ابھی وہ اسی گم گومی تھی کہ اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ دستک کیا ہوتی ہے؟ کھٹکھٹانے کی آواز۔ دستک کس کو کہتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹانے کی وہ جو ٹھک ٹھک کی آواز ہوتی ہے اس کو۔ تو اس نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک دفعہ اس کو آواز سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ جو تھا وہ کھٹکھٹایا گیا۔ اب اس کھٹکھٹانے کی آواز سے اس کی ماں بھی جاگ گئی۔ اب دونوں ماں بیٹی نے دروازہ کھولا تو دروازے کے سامنے ایک نوجوان تھا جو زخمی حالت میں کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے دروازے کا سہارا لے رکھا تھا، تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ نوجوان جو تھا وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ جو تھا وہ فرش کے اوپر آ کر گر گیا، اور گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو یہ حیران پریشان اسے دیکھتی رہی۔ پھر ماں نے کیا کیا کہ وہ پانی لا کے اس کے منہ کے اوپر چھینٹے مارے، جس سے اس کو تھوڑا سا ہوش آیا، اور انہوں نے اس کی مدد کی اور اس کو اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ اب اسپن گل نے جلدی سے پانی گرم کیا، اس کے زخم دھوئے، اور کچھ دیر بعد سے جب ہوش آیا تو ماں نے اس کو نوجوان کو پھر ایک پیالہ گرم گرم دودھ کا لا کر پلایا، تاکہ اس کو تھوڑی سی طاقت آئے، اس کے اندر ہمت آئے اور وہ بات کر سکے۔ اور اس خاتون کو اس دن وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس کے شوہر مراد خان کو بھی زخمی حالت میں لایا گیا تھا، کیونکہ اس کو بھی کسی نے گولی مار دی تھی۔ تو اس نے یہ والا کیونکہ واقعہ اس کو یاد آیا تو وہی کیوں نوجوان سامنے اس کے بیٹھا تھا، اور اس نے اس نوجوان کو بھی یہ والی بات بتائی کہ 2 سال پہلے کسی نے میرے شوہر کو
جو ہے وہ گولی مار دی تھی، اور بہت ہی بدبخت انسان تھا جس نے یہ حرکت کی، کیونکہ میرے شوہر کا جو زخم تھا وہ مہلک ثابت ہوا تھا، مہلک یعنی کہ جان لیوا ثابت ہوا تھا، اور اس کو جو فائر لگا تھا اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ لیکن تم تو پریشان نہ ہو، تم نوجوان بھی ہو اور تمہارا جو زخم ہے وہ گہرا بھی نہیں ہے، تو تمہیں تو تھوڑی سی کمزوری ہے، اور زخم کے اوپر ہم نے دوا لگا دیا، تو انشاءاللہ یہ تمہاری کمزوری تھوڑی دیر میں رفع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ کمزوری تھوڑی دیر میں رفع ہو جائے گی، یعنی کہ دور ہو جائے گی، اور تم بہتر محسوس کرنے لگ جاؤ گے۔ تو تم بے فکر رہو اور بالکل بھی پرسکون ہو کر لیٹے رہو۔ نوجوان نے جب یہ ساری بات سنی تو اسے تھوڑا سا پریشانی ہوئی، اس نے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ تو اس خاتون نے، جو کہ اسپن گل کی والدہ تھی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کا نام مراد خان۔ تو بچوں یہاں پر ہم نے کہانی کا ایک حصہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کے شوہر کو جو ہے وہ کسی نے گولی مار دی اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا، کس طریقے سے اسپن گل نے اس کے بدلہ لینے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے جو ہے وہ انتظار بھی کیا، اس کے لیے اس نے لوگوں سے معلومات بھی اکٹھی کی، لیکن اس کو سوائے اس کے کہ کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ کوئی بندہ تھا۔ اسپن گل کے والد کو گولی ماری اور وہ پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ جی بچوں یہاں پر ہم نے کہانی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو ختم کر لیا ہے۔ یہاں پر آپ جو ہے وہ ٹک کا نشان لگا لیجئے اور آج کی تاریخ ڈال لیجئے۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، کہانی کا اگلا حصہ جو ہے وہ ہم کل ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے جس کو نشان لگا لیجئے۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج آپ نے کاپی کے اوپر الفاظ کے معنی لکھنے ہیں جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ صفحہ جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ ریڈی کر لیجئے گا، مارجن لائن لگا کے کہانی کا نام لکھ کے الفاظ معنی کی کالم بنا کر، ٹھیک ہے؟ جتنے معنی آپ جان چکے وہ لکھ لیجئے، اور جو ریمیننگ ہے ان کے لیے آپ ایک پیج جو ہے وہ چھوڑ دیں، تاکہ اس کے اوپر پھر اگلے پیج پہ جب آپ نے کرنا ہوگا کام تو آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم کل مشق کریں گے تو اس سے پہلے آپ اپنے الفاظ معنی مکمل کریں گے اور پھر ہم مشق کا کام کریں گے، تو اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آج کی یہاں پر تاریخ ڈال لیجیے اور کام کو اپنے مکمل کر لیجیے گا۔ ہاں ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اس کہانی کو جتنا ہم نے پڑھا اس کو بھی آپ نے ریوائز کرنا ہے، اور جو اگلا حصہ ہے اس کو بھی آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ کو ایک تو کہانی کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے اور دوسرے جو ہے وہ آپ کا تلفظ بہتر ہو جائے۔ تو بچوں ملتے ہیں کل سبق کے باقی حصے کے ساتھ، اور کل ہی انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ الفاظ معنی بھی مکمل کریں گے اور اپنا سبق بھی مکمل کریں گے۔ اور ابھی کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں کل اگلے لیکچر میں۔